کہ شہزادے کی بانسری ایک پہاڑی گاؤں کے قریب ایک بلند چوٹی تھی، جہاں روز شام کے وقت ایک نوجوان حاتم اپنی بانسری لے کر بیٹھ جاتا۔ حاتم نہ صرف گاؤں کا سب سے خوبصورت اور نرم دل لڑکا تھا، بلکہ بانسری بجانے میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی بانسری کی دھن ایسی تھی کہ لوگ اپنے دکھ درد بھول جاتے اور پرندے بھی اپنی دنیا سے نکل کر اس کی دھن کے سحر میں مبتلا ہو جاتے۔ حاتم کی شہرت اور مسافر کا مشورہ حاتم کی بانسری کی دھنوں کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ ایک دن گاؤں میں ایک مسافر ہوا آیا جو نہایت دانا اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے حاتم کی بانسری کی دھن سنی اور کہا، حاتم، تمہاری دھنیں بہت دلکش ہیں، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے یہ صلاحیت ہے تمہیں کیوں دی ہے؟ حاتم حیران ہوا اور بولا، بابا، میں تو بس لوگوں کو سکون دینا چاہتا ہوں۔ مسافر نے جواب دیا، بیٹا، ہر صلاحیت ایک امانت ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ یہ بات حاتم کے دل میں اتر گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ اپنی دھنوں سے گاؤں اور دنیا کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سیلاب کا قہر اور حاتم کا فیصلہ چند دن بعد گاؤں پر ایک بڑی آفت آ گئی۔ پہاڑوں سے آنے والا دریا شدید بارشوں کے باعث طغیانی پر آ گیا۔ پانی نے گاؤں کے گھروں اور کھیتوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ بے بسی کے عالم میں اپنی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پانی کے آگے وہ مجبور تھے۔ حاتم، جو اس وقت بانسری لیے پہاڑ کی چوٹی پر تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں گاؤں والوں کے لیے محبت اور ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً اپنی بانسری نکالی اور ایسی دھن بجانا شروع کی جس میں ہمت اور اتحاد کا پیغام تھا۔ بانسری کی جادوئی دھن حاتم کی دھن سنتے ہی گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں سکون اور ہمت پیدا ہونے لگی۔ وہ خوف کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سب مل کر سیلاب سے لڑنے لگے۔ کچھ لوگ دریا کے کنارے ریت اور پتھر کے بند باندھنے لگے۔ نوجوان پانی میں پھنسے جانوروں کو نکالنے میں جت گئے۔ عورتیں بچوں کو محفوظ جگہوں پر لے گئیں اور انہیں دلاسا دیتی رہیں۔ پرندے، جو ہمیشہ حاتم کی دھن پر آتے تھے، بھی مددگار بن گئے۔ وہ درختوں سے چھوٹے چھوٹے تنکے اور گھاس لے کر آئے اور لوگوں کی کوششوں میں شامل ہو گئے۔ طوفان کا خاتمہ اور حاتم کا درس چند گھنٹوں کی محنت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے مل کر سیلاب کے پانی کا رخ موڑ دیا۔ دریا کی شدت کم ہو گئی اور گاؤں محفوظ ہو گیا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوا تو لوگ حاتم کے گرد جمع ہو گئے اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ حاتم نے سب سے کہا، یہ سب میری بانسری کی دھن کا نہیں، بلکہ آپ سب کی ہمت اور اتحاد کا نتیجہ ہے۔ بانسری تو صرف ایک وسیلہ تھی، اصل طاقت آپ کے اندر تھی۔ یاد رکھیں، ہم جب تک ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، کوئی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ حاتم کی قربانی سیلاب کے بعد حاتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بانسری کی دھنوں کو گاؤں تک محدود نہیں رکھے گا۔ اس نے دوسرے گاؤں اور بستیوں میں جانا شروع کیا، جہاں وہ لوگوں کو سکون، اتحاد اور محنت کا پیغام دیتا۔ اس نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ سب کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہنر اور صلاحیتیں صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ انہیں دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو بڑی سے بڑی آفت کو شکست دی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑی خوشی دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ حاتم کی کہانی گاؤں والوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہی، اور وہ ہمیشہ یاد کرتے رہے کہ ایک نوجوان نے اپنی بانسری کے ذریعے انسانیت کو کیا پیغام دیا۔